آپشن نمبر آئی تھنک بی آئے گا. اگر آپ سے سمجھتے ہیں 2 صورتیں شروع ہوتی ہیں تو آپشن نمبر اے آئے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 4 صورتیں شروع ہوتی ہیں تو آپشن نمبر سی آئے گا. اور اس کے بعد اسے بھیج دیجیے 436 پہ. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا مت بھولیے گا. میرے ساتھ 3 بہت خوبصورت لوگ اس اسٹوڈیوز کے اندر تشریف رکھتے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مولانا ہدایت اللہ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. کل بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آج بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے. تھینک یو سو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ. ہمارے منظور احمد صاحب ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں بہت عرصے سے. دنیا کے سارے کام انہوں نے کر لیے، مارکیٹنگ انہوں نے کر لی، بہت ساری اور فیلڈ جی، گارمنٹس کا کاروبار انہوں نے کر لیا، اور اب فائنلی انہوں نے پچھلے 4 ماہ سے ٹیکسی چلا رہے ہیں. یہ بہت اچھے پاکستانی ہیں، بہت خوبصورت پاکستانی ہیں. کشمیر سے ان کی بلونگنگ ہے. اینڈ دین آف کورس محمد فرحان قادری صاحب، آپ کے 15 والیومز جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں آ چکے ہیں، اور 8 سال کی عمر سے آپ نعت گوئی کر رہے ہیں. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم مولانا صاحب سے شروع کرتے ہیں. سر، علم کی ہم بات کریں، اور آپ لوگ بیچ میں، یہ ایک ڈسکشن ہے، آپ لوگ بیچ میں کہیں بھی آ سکتے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے، علم کے حوالے سے اور آگہی کے حوالے سے اسلام کی روشنی میں کیا ہے، مذہب کی روشنی میں کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو سب سے پہلی وحی ہے، قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، اور پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا ہی لفظ پڑھنے کا حکم دیا گیا. بالکل. اور اس کے بعد پھر الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے انسان کو پڑھنا، انسان کو علم سکھایا. یعنی کہ علم کا طریقہ بھی، اس کی بھی ذکر فرما دیا. اور ایک بات اور ہے کہ جب وہ کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ جس نے تجھے خلق کیا، پیدا کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم بھی ہے اور آگہی بھی دے دی گئی کہ اس کے علاوہ کوئی اور، بالکل کوئی اور معبود نہیں. اور پھر ظاہر ہے آپ جب پہلا کلمہ پڑھتے تو اس میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ آگہی بھی اسی وقت پہلی وحی کے ساتھ ہی اتار دی. بالکل. اور دوسری بات، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو اسماء صفاتی ہیں ان کے ذکر میں سب سے زیادہ جس اسم کو محبت کے ساتھ بیان فرماتے تھے وہ معلم تھا، اور فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ قرآن مجید کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی قرآن مجید نے جو صفات ذکر فرمائی ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ یہ صفات ذکر فرمائی ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سکھاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، قرآن کریم میں خود فرما دیا گیا کہ علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. قرآن مجید نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے ہیں؟ بالکل. یعنی ان کا درجہ جو ہے بالکل بلند ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کو علم آتا ہے تو علم آپ کو آگہی دیتا ہے، شعور دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں. اچھا، آپ کی طرف میں آتا ہوں. آپ نے انٹر تک تعلیم حاصل کی، آگے تک کیوں نہیں پڑھا جی؟ کیا پرابلمس تھے؟ حالات میں اجازت نہیں دی. میرے بھی حالات اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن حالات کو تو اب تو یہ دور نکل گیا. اب آج آپ ایک پرومس کریں مجھ سے، یہیں پر پرومس کریں. میں پہلی مرتبہ ہی آپ سے پرومس لے رہا ہوں. آپ دیکھیے، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، کوئی عمر نہیں ہوتی. انسان کسی، میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ بھی پڑھنا شروع کر دیجیے. سر اللہ تعالیٰ اگر دے جائے گا تو لازمی باتیں پڑھ لیں گے. نہیں، ہر کام ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ میاں تو ہے ہی ہے، کچھ کام بندوں نے آگے بڑھ کے کرنا ہوتا ہے. وسائل کے حساب سے ہوتا ہے نا، زندگی کیسے گزر